وہ 3 وظیفے ہیں جو میں اس موقع پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے، دعاؤں کی قبولیت کے، کیونکہ یہ سب کچھ اسی لیے ہوتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں نہیں دعائیں قبول کرنے کے لیے ہمیں وسیلہ، توسل، استمداد کرنی پڑتی ہے، تو بھئی اللہ کے نبی سے بھی پوچھ لیں۔ 3 وظائف۔ پہلا وظیفہ قرآن پاک میں بیان ہوا اور اس کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث بھی ہے۔ قرآن میں تو آیا کہ جب اہل ایمان کو خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف جمع ہو رہے ہیں تو انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے۔ اور بخاری میں الفاظ ہیں، ابن عباس کہتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے لگے تھے اس وقت انہوں نے پکارا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اور تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جب مشکل وقت آتا تھا وہ کہتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ پہلا وظیفہ ہو گیا۔ دوسرا وظیفہ جامعہ ترمذی میں اور المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مشکل اور ہر پریشانی میں کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ اور تیسرا جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے اور دعا قرآن میں بھی رپورٹ ہوئی، سورۃ الانبیاء میں نبی علیہ السلام نے کہا جو کوئی بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غلطیوں سے پاک ہے، میں انسان ہوں غلطی کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ سید الاستغفار بھی ہے اور یہ اسماء اعظم میں سے ہے۔ یہ 3 وظائف۔ پھر پروٹوکول ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ کی حمد اور دروشی پڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ یہ 2 حدیثیں ہیں جامعہ ترمذی میں، مشکات میں بھی آپ کو دعا والے چیپٹر میں مل جائیں گی۔ پھر مسند احمد میں اور جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، لیکن اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو جو مانگا وہ مل جائے گا، یا اس کے ایکویلنٹ اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف دور کر دے گا یا کوئی نعم البدل دے دے گا، یا پھر اس کی دعا کو قیامت کے دن تک کے لیے سٹور کر دیا جائے گا، اس کے اگینسٹ اسے نیکیاں ملیں گی جب ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ترسیں گے۔ تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ اگر ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں اور الٹیمیٹلی وہ سٹور ہو جاتی ہیں تو ہم تو بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے، یہ نہیں ہوگا کہ زیادہ مانگو گے تو قبول نہیں ہوں گی۔ باقی یہ کہنا کہ جی جو میں مانگ رہا ہوں وہی ملے، ورنہ تو قانون ابتلا ختم ہو جائے گا، اور پھر اکثر اوقات ہم شر ہی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے تو 2002 میں غلاف کعبہ سے لپٹ کے کہا تھا اللہ مجھے بریلوی موت دینا، شکر ہے دعا قبول نہیں ہوئی۔ مجھے تو کہنا چاہیے تھا سادہ مسلمان مارنا، وہ والا مسلمان جو اہل البیت تھے، جو صحابہ تھے، جو رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دعا کا قبول نہ ہونا بھی بعض اوقات وہ کچھ نہ ملنا، قبول تو ہوئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ نہیں دیا اس کے بدلے کچھ اور دے دیا، قبول تو ہوئی ہے وہ، ہاں، کیونکہ دعا تو ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ میں آیا نا کہ بعض اوقات جس چیز میں تم اپنے لیے شر محسوس کر رہے ہوتے ہو اس میں خیر چھپا ہوتا ہے، اور جس چیز میں تم خیر محسوس کر رہے ہوتے ہو اس میں تمہارے لیے شر چھپا ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور آخر میں ایک حدیث جامعہ ترمذی میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی ایک خواہش ہو کہ اللہ تعالی مشکل اور پریشانی میں اس کی دعا سنے تو اسے چاہیے کہ جب وہ آسودہ حال ہو، ہاں، جب سکون کی زندگی گزار رہا ہو اس وقت بھی اللہ سے دعائیں مانگا کرے، تو پھر جب مشکل آئے گی نا پھر اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ یہاں الٹ ہوتا ہے، جب آسودہ حال ہوتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑی کوئی شے ہی نہیں ہے اس دنیا کے اوپر، اور مشکل میں پھر ایسے ہوا نکلتی ہے
اس لیے نبی السلام نے کہا کہ اگر تمہاری خواہش ہے کہ مشکل اور پریشانی میں دعا قبول ہو تو عام حالات میں بھی دعا کیا کرو، اور ہم نے یہی کیا نا. دیکھیں آپ کو سنت اذکار باقاعدہ صبح شام کی یہ بلو کارڈ پرنٹ کر دیا، ہماری ویب سائٹ سے جا کے آپ ڈاؤن لوڈ کریں. 27 کے قریب صبح شام کے اذکار ہیں، فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں. تو یہ نبی اسلام کے وہ اذکار اور دعائیں ہیں جو آپ نے ہر حال میں کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالی مشکل اور پریشانی میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی انشاءاللہ تعالی.